سب سے پہلے تو میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب سیٹھ وقار صاحب کی وفات پر دل کی گہرائیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیرہ اسماعیل خان کے تحصیل پروہ میں جو لوگ نہر میں ڈوبے ہیں اور اس سے کوئی 24 فوتگیاں ہوئی ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور سب کے دل اس کے اوپر افسردہ ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور رب العزت ان سب کو مقام شہادت پر فائز فرمائے۔ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے تو جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس قدر ننگے انداز کے ساتھ وہاں پری پول دھاندلی ہو رہی ہے، کس طریقے سے الیکشن کمیشن وہاں کا بے بس ہے اور وفاقی وزراء وہاں پر الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور انتخابی قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ سیاسی رشوتیں دی جا رہی ہیں۔ ہزاروں بوریوں پر مشتمل گندم باقاعدہ اس پر عمران خان کے بینر لگے ہوئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ عمران خان کے بینروں کے ساتھ وہاں مختلف حلقوں میں جا کر آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر پرلے درجے کی حماقت یہ کہ ایک امیدوار کو پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو باقاعدہ تحریری طور پر اس کو نوٹیفیکیشن دیا جاتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے میرے مشیر ہوں گے۔ یہ کیا کون سی عقل کی بات ہے؟ اور برملا کیا جا رہا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ ہے یہ عوام کے رائے پر اور عوام کے ووٹ کے اوپر جی، اور سب کچھ کھلے عام نظر آ رہا ہے جی۔ ایک حلقے میں جہاں کل سرکاری ملازمین کے ووٹ 700 ہیں، لیکن جو پوسٹل بیلٹ ان کے وہاں جاری کیے گئے ہیں وہ 1791 جاری کیے گئے ہیں، 700 کی بجائے 1791۔ تو اس قسم کی حد درجے کی ایک دھاندلی جو ووٹ ڈالنے سے پہلے کی جا رہی ہے اور کس طرح الیکشن کے نتائج اس سے پہلے مرتب کیے جا رہے ہیں، اس وقت حقیقت یہ ہے کہ عوام کا امتحان ہے وہاں پر کہ کس طرح عوام ان حربوں کو شکست دیتے ہیں۔ امتحان ہے اس وقت الیکشن کمیشن کا، امتحان ہے اس وقت خفیہ ایجنسیوں کا جو عام طور پر اس کے لیے مشہور ہیں کہ وہ الیکشنوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت آلریڈی ہمارے خفیہ ایجنسیوں کا امیج خراب ہو چکا ہے۔ 2018 کے الیکشن کا دھبا ابھی تک وہ دھو نہیں سکے ہیں
اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک بڑا عقلمند قسم کا وہ جا کر لوگوں سے کہتا ہے 3,000 ووٹ دو گے تو 3 ارب روپیہ دیں گے، 4,000 ووٹ دو گے تو 4 ارب روپیہ دیں گے، 5,000 ووٹ لیڈ دو گے تو اس قسم کی باتیں وہاں کرنا، جلسوں میں کرنا، تو یہ عام آدمی کے ووٹ کے ساتھ مذاق ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں وہاں کے عوام پر اعتماد ہے کہ وہ دیکھیں گے اس کو کہ 2 سال میں پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، اس کی معیشت کو تباہ کیا ہے، کس طرح مہنگائی بڑھی ہے اور کس طرح یہاں پر عام آدمی رو رہا ہے۔ یہی سبز باغ انہوں نے پاکستان کے جوانوں کو اور پاکستان کے عوام کو دکھائے تھے، لیکن سبز باغ کی بجائے انہوں نے ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے، دنیا میں جہنم کی طرف دھکیلا ہے انہوں نے۔ ایسی صورتحال میں وہاں کے باشعور عوام سوچیں کہ یہ وقت ان لوگوں پر اعتماد کرنے کا کبھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے صورتحال بالکل آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جعلی سروے شائع کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن پہلے سے اس کے لیے تیار کیا جائے۔ تو جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے، گلگت بلتستان سن 1949 کی قراردادوں سے وابستہ مسئلہ ہے۔ ہم انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں، ہم کشمیریوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر کشمیر پر جو پاکستان کا ریاستی موقف 72 سال تک رہا ہے، اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ ہم جتنے مراعات دے سکیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، ہم جتنے مراعات دے سکیں کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے عام آدمی کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہم اس کے علمبردار ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کا جو پاکستان کا ایک ریاستی اور اصولی موقف ہے، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پر کسی قوم کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک طرف بہت زیادہ انتظامی صلاحیتوں کے دعوے کیے جا رہے، ایک طرف خود کہتا ہے، یعنی جب بھی کوئی بات کرتا ہے، میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بونگی مار لیتے ہیں کہ جی میں نے ایک پلاٹ کا قبضہ لینا تھا، میرے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ تھا، تو میں نے کافی پولیس افسران کو کہا کہ یہ قبضہ چھڑواؤ، لیکن کوئی نہیں چھڑوا سکتا، فلانے کو میں نے ایس ایس پی وہاں بنایا۔ اب اگر انتظامی آفیسر اس لیے لائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے پلاٹ جو ہیں وہ ان کے قبضے دلوائیں اس کو، جی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر انتظامی صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں۔ تو دھاندلی کی پیداوار، ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ اس موقع میں جتنے بھی دن ان کو ملتے ہیں وہ ملک کو کھائیں، وہ اس میں ملک کے امیج کو خراب کریں، ملک کی معیشت کو تباہ کریں۔ خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے ہماری، اس وقت سعودی عرب آپ سے کٹ چکا ہے، جو اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا اس پر وہ پشیمان ہے، وہ واپس مانگ رہا ہے۔ متحدہ امارات وہ آپ سے اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے کہ ہم نے کس کے حوالے کر دیے جی، یہ تو اپنے پیسے ڈبو رہا ہے تو ہمارے پیسے بھی ڈبو دے گا جی۔ تو اس طرح کی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنا یہ قوم کا آج کا اولین فریضہ ہے، اور ہم اس کے لیے عوام کی زبان ہیں، ہم میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ عوام کو اس قسم کے نااہل اور نالائق حکمرانوں سے نجات دلانا، اس کو ہم اپنا ایک قومی فریضہ تصور کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ابھی پچھلے دنوں سے 2 انٹرویوز کا اہم ذکر ہو رہا ہے
کہ بلاول بھٹو نے جو اپنے انٹرویو میں جو بات کی اور اسی طرح سے پھر 2 روز قبل مریم نواز صاحبہ نے بھی کی، آپ ان دو انٹرویوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی کا موقف ایک طرح سے تھوڑا سا مختلف آ رہا ہے پی ڈی ایم میں سے، اور پھر ابھی جو تازہ مریم نواز کا جو فوج کے حوالے سے ان سے بات ہو سکی ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے اول بات تو یہ ہے کہ الفاظ کی تعبیر ہے، الفاظ کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ دھاندلی کے ذمہ دار میں بھی اختلاف ہے۔ کسی پارٹی کا دھاندلی کرنے کے ذمہ دار کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کو کس طرح پبلک کے سامنے پیش کیا جائے۔ مشکل یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ شخصیات کے پیچھے اداروں کا تصور بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ کچھ سیاستدان اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک ادارے کا تصور بھی ہے اور ہمیں اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو حقیقت ہے اس حقیقت کا اظہار کر لینا چاہیے۔ تو یہ تعبیر کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ موقف میں اختلاف ہے۔ رہی بات یہ کہ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، بات کرنے کی، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا۔ چونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو لانے کی ذمہ دار فوج ہے، اس حکومت کو قوم پر مسلط کرنے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، تو جو ذمہ دار ہے، ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کے ساتھ بات کریں گے، اس اصولی موقف کو برقرار رکھتے ہوئے کہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ تو ان کو احساس دلانا کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، آپ نے اپنی دفاعی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہنا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ لیکن جو آج کی خرابی ہے، اس خرابی کا جو محور ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ لہذا اگر کسی نے کوئی ایسی رائے دے دی ہے کہ اس رائے میں اگر تھوڑا سا کوئی بظاہر موقف میں اور گفتگو میں کچھ دوری نظر آتی ہے، لیکن یہ عارضی وقت کے لیے بعض دفعہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تاہم میں کر رہا ہوں، فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا، یہ پی ڈی ایم کا موقف ہوگا، اس بارے میں کوئی ایک پارٹی الگ فیصلہ نہیں کرے گی۔ مولانا صاحب، ایک آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ استعفوں کے معاملے میں کے اوپر اے این پی اور پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو تمام میڈیا میں یہ بات جاری ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ساتھ نہیں دیں گے، اور دوسرا کراچی واقعے کے اوپر جو آرمی چیف نے انکوائری کروائی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اس میں کچھ اس کے کئی پہلو ہیں۔ کراچی واقعے کی انکوائری کے بارے میں ذمہ داران، ان کا تعین، ان کو عہدوں سے ہٹانا، ان پر مقدمہ چلانا، یہ اس رپورٹ کا مثبت پہلو ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے وہ مذاق خیز ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نعرے لگ گئے تو جذبات میں آ گئے، تو عوام کا پریشر آ گیا، تو پھر ہم نے یہ کہ یہ ایک جیسے آپ ایک چیز کو خواہ مخواہ بنا رہے ہیں، اس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا پھر جس ادارے کے لوگ اس پہ ملوث ہیں، اگر ان کا حساب کتاب بھی اور مقدمہ بھی وہی لوگ ان سے حساب لیں گے تو اس پر اعتماد کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو مسئلے پر سوالات تو ہیں کئی اطراف سے، لیکن صرف ایک بات کہ کچھ ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا ہے، ان کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر جی ایچ کیو میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مثبت ہے، لیکن اس کی گرد جو پورے کہانی بنائی گئی ہے وہ کہانی بڑی مضحکہ خیز بنائی گئی ہے۔ اتنے سنجیدہ اداروں سے اس قسم کی کہانیاں گڑنا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ 74 روز ہو گئے ہیں چینل 24 نیوز کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ اس حوالے سے آپ پی ڈی ایم کا کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر میڈیا جو ہے وہ بڑے دباؤ میں وقت گزار رہا ہے۔ 24 جو ہے آلریڈی بند ہے، اس کے علاوہ باقی
بہت سے چینل ہیں جن کو وقتی طور پر بند کیا جاتا ہے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. انتہائی اہم شخصیات عرصے جیلوں میں رہے ہیں, قید و بند سے کو عبور کر رہے ہیں. بہت سے ہمارے میڈیا پرسنز ہیں جن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. تو اس حوالے سے یقیناً پاکستان میں دنیا کو کہا جائے گا کہ یہ تو جمہوری حکومت ہے, لیکن اس کے تمام جو وتیرے ہیں, اقدامات ہیں, وہ آمرانہ ہیں. مولانا, امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اب پاکستان میں بھی تبدیلی آ جائے گی, اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ بس ایک شروعات ہو گئی ہیں. ٹرمپ ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ شاید اب ہٹ جائیں. تو ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں ٹرمپ, عمران خان اور مودی. تو یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک ہٹ گیا تو دوسرے بھی شاید اب دنیا میں کچھ تبدیلی کے آثار تو آنے چاہیے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو عمران خان اپنی تقریر کا لب و لہجہ تبدیل نہیں کر سکا اور وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھنے سے پہلے اور آج اس کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ ملک میں کیا تبدیلی لائے گا؟ سر, یہ کرونا کے بعد جو ابھی حالات بن رہے ہیں تو آپ اپنے جلسے شیڈول کے مطابق رکھیں گے یا ہمارے جلسے برقرار ہیں, وہ ہوں گے. کسی قسم کے قدغن اور یہ کرونا کے پیچھے چھپنا اور اس کو بطور ہتھیار کے استعمال کرنا, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور اعلان کرتا ہوں بحیثیت صدر پی ڈی ایم کے کہ جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے. اگر سوات کے جلسے میں کرونا نہیں آتا, اگر حافظ آباد کے جلسے میں کرونا نہیں آتا, اگر تربت کے جلسے میں کرونا نہیں آتا, تو پھر پشاور, ملتان اور لاہور کے جلسوں میں بھی کرونا نہیں آئے گا. اور پھر جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہہ چکا ہے کہ یہ متعدی بیماری نہیں ہے, تو پھر جلسے تو ہوں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے مہنگائی کی حمایت. اچھا, یہ پروپیگنڈا ہے, آپ کو خود پتہ نہیں ہے؟ آپ غریب آدمی ہیں, شہر کے رہنے والے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے؟ ایک شخص نے بڑے عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ جی ٹماٹر جو ہے وہ سیب سے بھی مہنگا ہو گیا. تو اس نے کہا زیادتی نہ کرو, یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سیب ٹماٹر سے بھی سستا ہو گیا ہے. اس طرح کی ہے. مولانا, گلگت میں جو انتخابی مہم میں سرکاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے, وسائل کا استعمال ہو رہا ہے, تو اپوزیشن میں عدلیہ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیے, اب بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جس پر اگر میں جواب دوں تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ ادارے بے بسی کا روپ دھارے ہوئے اس وقت.